اس کے بارے میں ہمیں صدر ٹرمپ صاحب نے کل ہی خبردار کر دیا تھا کہ الگ صبح 8 بجے وہاں کے 8 بجے پیٹر ہیگسیٹ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، سیکرٹری دفاع اور جوائنٹ چیف ان کے، ارے بابا سیکرٹری دفاع، وہ سیکرٹری کہتے ہیں ہم لوگوں کی عام زبان میں وزیر دفاع پیٹر ہیگسیٹ، اور اس نے تو یہ نہیں کہا تھا لیکن یہ وزیر دفاع اپنے ہمراہ جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو لایا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے لیکن بہت پہلے حیران کن ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ بہت لمبا طویل جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اسی نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس ٹویٹ پہ آؤں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ سنوانا چاہتا ہوں. اچھا، جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ اگر نتیجہ یوں ہوا تو یوں ہوگا، یوں ہوا تو یوں ہوگا، اپنے تجزیے کو میں نے کچھ عرض کیا تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں. سنائیں جی. ایک امریکہ میں بہت بڑی گیم چل رہی ہے، بگ پلیئر. ٹھیک ہے، ایک طرف ہے میگا والے، ایک طرف وہ جو کہتے اور ہیں ایک وہ کہ جی ایران کو تباہ و برباد کرو. لابی یا کیا؟ نہیں، یہ خالی جوئش لابی نہیں ہے. اور نیتن یاہو کے اپنے دشمن بہت سارے ہیں، اور اس کے خلاف تو کیس ہے، وہ تو ابھی بچا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے. نیتن یاہو کو پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. اب بات یہ ہے کہ میں نے لفظ کہاں پہ ختم کیا ہے کہ وہ تو بچا ہوا ہے اس پہ کیس جنگ کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ میرے وزیر اعظم ہیں اور آپ پہ کیسز ہیں جو بہت عرصے سے معطل ہیں، آپ نے مجھے جنگ جیت کے دے دی تو پوری قوم تو شادیانے بجاتے ہوئے باہر آ جائے گی. یہ ہونا چاہیے نا. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لمبا چوڑا ٹویٹ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو شوق، مجھے دھچکا لگا ہے یہ سن کے کہ ریاست اسرائیل، اسٹیٹ آف اسرائیل نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس میں جو مقدمہ رکا ہوا تھا وہ اب اس کی سماعت شروع کر دی جائے، اور پیر کے دن اس کو بلا لیا گیا ہے، عدالت نے سمن کر لیا، کبھی پیش ہو اور حساب دو. وہ یہ کہتا ہے کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اسرائیل کی تاریخ کی سب سے مشکل جنگ لڑی ہے اور جو وار ہیرو ہے، اس کو لوگوں سے کچھ سگار لینے، کچھ بنی بگز اور اس طرح کے چھوٹے موٹے تحفے تحائف کی وجہ سے اس طرح رگیدا جا رہا ہے. اس نے کہا، اور آخر میں کیا دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کہتا ہے کہ پہلے میں نے اسرائیل کو مداخلت کر کے تباہی سے بچایا ہے، اب امریکہ کو بی بی اس کو پیار سے کہتے ہیں، اس کا نام ہے یعنی نہیں، وہ تو ویسے تو بنجامن نیتن یاہو ہے لیکن اس کو سارے یعنی بی پکارتے ہیں، اس کے کلوز دوست. اس نے کہا اب میں نے امریکہ کو بنجامن نیتن یاہو کو، بی نیتن یاہو کو بچانا ہوگا. اچھا، یہ اس نے کب ٹویٹ کیا؟ ٹائم کیا ہے یہ جناب وہاں کے کل 3:07 یعنی کل 4 بجے کے قریب. ابھی جب ہم آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو اسرائیلی میڈیا کے کریڈیبل سورسز جو ہیں، کریڈیبل سورسز اسرائیلی میڈیا کے، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیلی صدر کو، جس کا نام شاید ہیلسوک ہے، اس طرح سے ملتا جلتا ان کا نام، مشکل سا نام ہے، سوری آئی کین ناٹ پروناؤنس، ہیلزوک، اسرائیلی صدر کو اپروچ کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو وہاں کے قانون کے مطابق ہوگا. کون کرے کہ کریں گے؟ ٹرمپ کرے. یہ کس نے کہا؟ 2 رپورٹس ہیں، دونوں سن لینا. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اسرائیلی صدر کو اپروچ کرے اور ان سے کہے کہ پارڈن کر دیا جائے، عام معافی دے دی جائے. اسرائیلی میڈیا ساتھ میں یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ اس معاملے پر بات چیت چل پڑی ہے. ٹھیک، یعنی اب بات یہ ہے کہ وار ہیرو کو
جو ہے امریکی صدر کی مداخلت سے عام معافی دلوائی جائے گی، یعنی سطح خون معاف. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر یہ اسرائیلی میڈیا کریڈیبل میڈیا آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے. ویسے وہ کہہ رہے ہیں بات چیت چل پڑی ہے. نہیں بات چیت کیا، مسئلہ یہ کہ صدر کے پاس اختیار تو ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کو فریاد تو کرنا پڑے گی نا، یک طرفہ تو نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی ان کے بہاف پہ فریاد کرے گا موصوف کے، تو جب ہوگا نا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسرائیل نے یہ جنگ واقعتاً جیت لی ہے تو امریکہ کو کیوں اسرائیل کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ یار تم نے تو اس شخص کی قیادت میں جنگ جیتی ہے، اس کو تو سات خون معاف ہونے چاہیے. تو کہیں نہ کہیں کو بات گڑبڑ ہے نا. میں صرف یہ التجا، وہ گڑبڑ ختم ہو جائے گی نا اگر اسرائیلی آپ میڈیا میری کے بات سے مطابق. ایگری کر رہے میں ہیں؟ ایگری کر رہا ہوں، بٹ جب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر یہ بات درست ہو جاتی ہے اور ان کو منڈے کو پیشی ہے نا ان کی، سوموار کو نیتن یاہو جانا، اگر پارڈن ہو جاتا ہے 12 تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ نے وہاں بھی ریسکیو کر لیا. ایک بات تو میں یہ، اس کے بعد دیکھو نا، یہ اس کے سر پر اتنا سوار ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ کل ہی جب ہم یہ بات کر رہے، یہ والا ٹویٹ آیا، کل ہی اس نے سی آئی اے کو مجبور کیا ہے فار امیڈیٹ ریلیز. ایک پریس ریلیز تو اس میں اس نے کہا ہے کہ سی آئی اے یہ کنفرم کرتی ہے اپنی مستند یا کریڈیبل انٹیلیجنس انڈیکیشنز کے ذریعے کہ اسرائیل نے ایران کا نیوکلیئر یعنی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ امریکی حملوں کی وجہ سے سویئرلی ڈیمیجڈ ہو گیا ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسٹرائک جو ہے، جو حملہ ہوا تھا، وہ ٹارگیٹڈ تھا، بالکل اپنے نشانے پہ لگا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ ابھی ہم اور ایڈیشنل جو ہے انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری لائن یہ ہے کہ ہم جب مزید تفصیلات جمع کر لیں گے تو اس کو شفافیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکی عوام کے سامنے پیش کریں گے. اب آپ کے اپنی یہ جو اتنی تعویلیں پیش کرنا پڑ رہی ہیں، مجھے تو سی آئی اے کا نہیں تھا پتا، آپ نے بتایا کہ پریس ریلیز ہے. یہ میں نے تو پریس کانفرنس دیکھی جو ایک باقاعدہ چل رہی تھی پورے جوش و خروش کے ساتھ. دوسری طرف ٹرمپ بھی بار بار کہے چلے جا رہے ہیں. تو اگر واقعی ٹارگٹ اچیو ہو گیا تھا یا ہو گیا ہے تو اتنی زیادہ جسٹیفیکیشنز کیوں دینی پڑ رہی ہیں؟ وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے جس کا آپ ذکر کرتے آئے ہیں. تو میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیا ان سب کے بعد سی آئی اے نے کہہ دیا، تلسی گیبٹ نے کہہ دیا، ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا، باقاعدہ پریس کانفرنس ہو گئی پینٹاگون کے وزارت دفاع کی، تو وہ کنفیوژن دور ہو گئی دنیا اور امریکہ کی؟ نہیں ہوئی. میں مثال کے طور پر دیکھیے، اس کا سب سے جو پسندیدہ چینل ہے وہ ہے فاکس. ہاں، اس کی اور تعریف ابھی جو اس کا وزیر دفاع ہے یعنی پیٹر ہیکسٹ، وہ وہاں پہ اینکر رہا ہے. وہ خندقوں میں گھس جایا کرتا تھا ٹوپی سی پہن کے، بہت یعنی مسخرے پن کی وہ کرتا رہا.